تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے اسی طرح ایک سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب ایک حدیث کے سلسلے میں آپ سے ہمیں تحقیق تھی۔ سوال یہ کہ میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے میں نے ایک حدیث سنی ہے۔ حدیث اس طرح تھی کہ جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے جہاد کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 10 مرتبہ رحمت کی نگاہیں دیکھتا ہے تو اسے حج کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے، یعنی تو جہاد کے لیے، دونوں باتیں۔ تو بہرحال بھائی جو حدیث آپ نے پیش کی ہے یہ حدیث کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے، اور آج کل تو اس طرح کے بے دھڑک موضوع روایت تو چلتی ہی ہیں۔ تو بہرحال جو حدیث آپ نے مجھے پیش کی ہے یہ حدیث غیر معتبر ہے اور یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور میں بھی جماعت میں وقت لگایا ہوں، میں بھی جماعت ہی کا ہوں، میں نے بھی کئی جماعت کی ساتھیوں سے اور جو دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ان سے اس حدیث کو میں نے سنا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہوں سے دیکھا تو پھر اللہ اسے تبلیغ کے لیے قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح کی بات نہیں ہے، دیکھیں دین کے اندر جو فضائل ہیں آپ اسی پر دین پر باقی رکھیں، منمانی میں آ کر کے کسی بھی اپنے کام کو لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے غیر ثابت شدہ روایت کو، غیر ثابت شدہ چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت آ جائے، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، تو یہ غلط بات ہے۔ لوگ اس سے بجائے متوجہ ہونے کے آگے چل کے آپ سے وہ بد ذہن ہوں گے، کیونکہ کئی مرتبہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ کئی جماعت کے ساتھیوں نے دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے بڑے بڑے جو امیر صاحب ہوتے ہیں، بھئی جو بڑے قسم کے مطلب یہ ہے کہ جو علماء سے رابطہ رکھیں، ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو بزرگوں کے مشورے سے چلتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ من دھڑک اپنی منمانی کے طور پر اپنے خواہشات کے طور پر دین کو تبلیغ کے کام کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل تو تبلیغ کے اندر ایسے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جو اپنی منمانی کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے تبلیغ کے کام کے اندر مخلصین چلے گئے اور متکبرین آ گئے۔ اس لیے ایک مرتبہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کام کے اندر مخلص چلے جائے، جس کام کے اندر مخلصین چلے جائے، اور جس کام کے اندر متکبرین اور دکھلانے والے، جس کام کے اندر عہدیداری والے آ جائیں، وہ کام کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک بڑی نقطے کی بات مجھے پسند آئی، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھئی آج دعوت و تبلیغ کے اندر بھی یہی چیز ہمیں نظر آ رہی، غیر ثابت شدہ روایتیں، اور جو اپنے امیروں سے سنے ہوئے وہ، اور امیر صاحب تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے جو چاہے وہ لگا دیتے ہیں، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں حدیث میں کہا، حالانکہ وہ حدیث ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آج کل تو ایسے دعوت و تبلیغ کے اندر باتیں چل پڑی ہیں، تو اس لیے دارالعلوم دیوبند سے ایک چارٹ نکلا ہے جو بے اصولی پر، یعنی غیر ثابت شدہ باتیں دعوت و تبلیغ کے اندر جو چل پڑی ہیں، کم از کم 100 کے قریب ایسے باتیں ہیں جو غیر ثابت شدہ ہیں، دعوت و تبلیغ کے اندر چلی ہوئی ہیں۔ یہ جو عمراء ہیں جو بزرگوں کے مشورے سے نہیں چلتے، اپنی منمانی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی من دھڑک بے دھڑک بنائے باتیں ہیں جو آج دعوت و تبلیغ کے اندر لگائے ہوئے ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی ان کے متبعین بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اسی طرح میرے سامنے ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ یہی روایت جو غیر ثابت شدہ روایت ہے کسی ساتھی نے بیان کیا، میں نے کہا کہ بھئی یہ غیر ثابت شدہ روایت ہے، یہ غلط ہے، آپ کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ نہیں پڑھے ہیں، آپ نے مدرسے کے اندر جو وقت تو لگایا ہے لیکن آپ نے تبلیغ کو نہیں سمجھا ہے، جس کی وجہ سے آپ تبلیغ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے امیر صاحب نے جو کہا ہے وہ بات صحیح ہے، اور امیر صاحب کی جو بات ہے وہ مہر لگی ہوئی بات ہے، پتھر پر لکیر ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی دیکھیے اس طرح کی بات نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ چیزیں ختم کریں۔ اس کے باوجود اس نے ہٹ درمی پر ہی لگا ہوا، کہا کہ امیر صاحب نے جو کہا وہی صحیح ہے، اور جو امیر صاحب سے بات سے ہٹا وہ منکر ہے اور وہ مرتد ہے، یہاں تک بات آ گئی۔ تو بہرحال میں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی یہاں سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں،
آپ بزرگوں کے مشورے سے چلیں، علماء کے مشورے سے چلیں، آپ باقی رہیں گے۔ اگر آپ منمانی کے طور پر عہدیداری کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے عہدے کے لیے چلیں گے، خدا کی قسم میں کھا کر کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی آپ رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ کیونکہ دین کے اندر جتنا آدمی جھوٹا بن کر چلتا ہے، اللہ اسے باقی رکھیں گے۔ اور دعوت و تبلیغ کے اندر بھی یہی چیز ہے، جیسا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے کام کے اندر آدمی کو چھوٹا بن کر چلنا یہ پائیدار چیز باقی رکھے گی۔ اگر جو آدمی بڑا بننے کی خواہش پر رہے گا، وہ آدمی فوراً نیچے گرے گا۔ تو اس لیے میں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ علماء کا، بزرگوں کا، اور جو علماء جو صحیح بات بتائے اس کو آپ لیں، ہٹ درمی پر نہ رہیں۔ جیسا کہ آج کل شورا ہے اور یہ نظام الدین کا مسئلہ جو چلا ہوا ہے، اسی لیے چلا ہوا ہے۔ نظام الدین کا مسئلہ تو یہی ہے کہ بھئی مولانا سعد صاحب اگر غیر ثابت شدہ باتیں نہ کرتے تو پھر دو پارٹیاں نہ بنتی۔ کئی مرتبہ ان کو ہمارے بزرگوں نے بھی سمجھا، جیسا کہ مولانا ابراہیم دولہ صاحب ہیں، اللہ ان بزرگوں کی عمر میں برکت دے، جیسا کہ احمد لاٹ صاحب ہیں، مولانا اسماعیل گودرا صاحب ہیں، اس طرح جتنے بھی اللہ بزرگان دین ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ تو انہوں نے کئی مرتبہ ان کو سمجھایا کہ مولانا اس طرح نہ کرے۔ اب دعوت و تبلیغ اور اسی طرح دارالعلوم سے بھی ان کو کئی مرتبہ آگاہی آئی کہ بھئی اس طرح کی چیزیں نہ کریں، لیکن اس کے باوجود اپنی منمانی پر چلیں، جس کی وجہ سے آج یہ دو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ اب وہ نظام الدین والوں کے اندر حد درمی زیادہ ہے، یہ میں اپنا جو تجربہ میں بتا رہا ہوں، حد درمی زیادہ ہے، ماننے کی صفت نہیں ہوتی، منمانی کی صفت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ جو آدمی کے اندر ماننے کی نہیں بلکہ منوانے کی صفت ہوتی ہے تو وہ آدمی آگے چلتا نہیں، وہ آدمی جلدی گر جاتا ہے۔ اور جو آدمی ماننے کی صفات لے کر چلتا ہے، اللہ اسے باقی رکھتا ہے۔ دعوت کا کام کا مقصد یہ ہے کہ بھی مان کر چلو، سن کر عمل کرو، اور سن کر بھی یہ نہیں کہ ہر ایرا گرا نتو گرا اٹھ کر کہے اس کی بات کو آپ مان لیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمرہ کی جو امیر صاحب آج کل جو بنے ہوئے ہیں، فلاں امیر صاحب، فلاں امیر صاحب، فلاں امیر صاحب، یہ امیر صاحب کی متبعین آپ بنے، لیکن یہ معتقد نہ بنے ان کے۔ آپ ان کی بات کو مانیں لیکن معتقد نہ بنے۔ معتقد آپ اپنے بزرگوں کے بنے، علماء کے بنے، جو آپ کو صحیح رہبری کرتے، آپ ان کے معتقد بنے۔ جو دعوت و تبلیغ کے اندر بھی بعض علماء ایسے ہیں جو لگے ہوئے ہیں، لیکن لگ کر وہ بھی غلو کے ساتھ بات کرتے ہیں، حد درمی زیادہ ہو، ان کے اندر بھی غلو زیادہ ہے۔ تو میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں آپ میانہ روی رکھے۔ دین جو ہے امت محمدیہ ہمارا، یہ میانہ روی پر چلتا ہے، تو اس لیے آپ میانہ روی پر باقی رہیں۔ تو بہرحال میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ آپ میانہ روی پر کام کریں، اور جو علماء اس میں سختی برتتے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ حد سے زیادہ سختی نہ رکھیں، ایک بات۔ تو دوسری بات تو یہ کہ بھئی یہ جو امیر ہیں، اپنے آپ کو جو امیر بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک میسیج دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو امیر بنانا چھوڑیں۔ میں ایک مرتبہ ایک بزرگ سے، ہمارے ایک بزرگ ایک مرکز میں بات کر رہے تھے، انہوں نے بتایا، بہت بہترین بات انہوں نے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب سے دعوت و تبلیغ کے اندر یہ امیر صاحب کا لفظ استعمال ہونا شروع ہوا، اور اسی طرح یہ صاحب کا لفظ استعمال شروع ہوا، اس وقت سے دعوت و تبلیغ کے اندر اخلاص کی جو خوشبو تھی وہ خود بخود ختم ہونے لگ گئی۔ یعنی کہ صاحب کا مطلب یہ، پہلے بھائی کا مطلب چلتا تھا، جیسا کہ فاروق بھائی، زبیر بھائی، اسماعیل بھائی، اس طرح کے جملے ہوتے تھے جس سے بھائی بھائی کا درد سمجھتے تھے۔ یہ جب سے صاحب ہو گیا، فاروق صاحب اور زبیر صاحب، اسماعیل صاحب اور حسین صاحب، جو اس طرح کے جملے جو ہونا شروع ہوئے، یہ صاحب صاحب جب سے لگے ہیں، یہ صاحب ہی انسان کو غرور اور تکبر میں ڈبایا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے ان چیزوں پہ نہ پڑے۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، جو دعوت و تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ساتھی ہیں، وہ مذاکرے کے اندر اپنی توجہ زیادہ دیں، بات کم کریں، سننے کا مزاج زیادہ رکھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ دعوت و تبلیغ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر کہنا کم پڑتا ہے، سننا زیادہ رہتا ہے۔ آج بیانوں کے اندر، تقریروں کے اندر اور عہدیداری کے اندر اور آپس کے اندر نا اتفاقیاں یہ زیادہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کے اندر تنزلی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے جو پرانے ساتھی جو کام کر رہے ہیں، اگر وہ چیزیں اس طرح ختم کریں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے آپ کے اندر تکبر اور غرور کو ختم کریں، ہر چھوٹے کو اپنا سمجھ کر اپنے قریب بٹھائیں،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وقت زیادہ لگا رہا تو اس کو آپ قریب بٹھا رہے ہیں، جو آدمی وقت کم لگا رہا تو اسے آپ دور بھیج دیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح کا مزاج نہ بنے، کیونکہ میں بات جب سوشل میڈیا سے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی میرے جواب میں کھڑا ہوگا، تو میں جو حقیقی باتیں میں وہی بتا رہا ہوں، جو حقیقی باتیں میں یہی بتا رہا ہوں. تو بہرحال جو دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ساتھی ہیں، تو ان کے لیے سب سے اہم چیز میں جو بتا رہا ہوں، غیر ثابت شدہ باتوں کو چھوڑے، من دھڑک باتیں نہ بیان کریں، اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو لیں، اور بزرگوں کی باتیں جب بھی لیں تو اگر وہ صحیح ہے تو پھر آپ صحیح بات، اگر کوئی بزرگ کی بات اگر آپ سنے ہیں اگر وہ غلط ہے، بھئی انسان ہے، کوئی بھی کوئی بات کر سکتا ہے، انسان ہے، کسی سے بھی غلطی ہوتی ہے. اگر وہ بزرگ بھی اگر کوئی غلط بات کہہ دے تو آپ اس بات کو پہلے تحقیق کریں، پھر آپ بزرگ سے میں نے سنا ہے کیا یہ مسئلہ صحیح ہے نہیں ہے. تو اگر وہ کہیں کہ بھی علماء اگر جو مستند علماء ہیں اگر وہ کہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے تو پھر اس بات کو آگے بڑھائیں آپ. اگر وہ کہے کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر آپ اس بات کو چھوڑ دیں. تو اس لیے دعوت و تبلیغ کے اندر کسی کے اندر یہ نہیں کہ بھئی اونچ نیچ نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کے اندر برابری ہے. دعوت کے کام کے اندر برابری ہونا ضروری ہے. یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس طرح نہیں، سب برابر چلیں. آپ ہمیشہ باقی رہیں گے. اگر آپ اونچ نیچ رکھیں گے تو پھر آگے چلنا بڑا مشکل ہے، جس سے آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا لیکن امت کا فائدہ نقصان، امت کا بیڑا غرق ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ بھی آپ کے معتقدین زیادہ بڑھیں گے، آپ کی منمانیاں زیادہ چلیں گی، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا چلیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ کی منمانیاں زیادہ چلیں گے، لیکن آپ کے جو معتقد ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ جڑیں گے، لیکن دھیرے دھیرے آپ سے وہ بدظن بھی ہوتے رہیں گے. کیونکہ اگر کوئی آدمی صحیح رہبری کرنے والا مل گیا تو پھر آپ کی باتوں غلط ثابت ہو جائیں گی. تو پھر بہرحال تو یہی بات ہے کہ بھی جو بھی بات ہے وہ آپ صحیح بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اتنی سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمایا. اور ایک حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک اصول جو رکھا ہے، ہر سنی سنائی بات کو نہیں بتائی جائے گی، ہر سنی سنائی بات کو نہیں بلکہ ہر بات کی تحقیق کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ایمان والوں کو اس بات کی تاکید دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں، سچے لوگوں کے ساتھ تم اپنا رشتہ رکھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان لوگوں کے ساتھ تم جڑ جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دعوت تبلیغ کے اندر بھی یہی ہے کہ بھئی اب سچ بات کرے، تحقیقی بات کرے، یا نہیں تو آخری بات سب سے اہم چیز جو دعوت تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ہیں، 6 صفات پر آپ بات کریں، دوسری بات ہرگز نہ کریں. اگر آپ کو اور بات کرنا ہے تو پھر فضائل اعمال رکھیں، یہی تو آپ کا نصاب ہے، اسی نصاب پر آپ بات کریں. پھر فضائل اعمال کے اندر ہم نے اس طرح پڑھا، آپ حوالے دے کر بات کریں، بہت اچھی ہوگی. اب ہر جو من میں آیا دل میں بات کرنا شروع کر دیے، وہی اتر رہی ہے آپ پر، ایسے باتیں کر رہے ہیں تو پھر اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا، اس سے لوگ بدذہن ہوں گے. تو بہرحال میں نے بھی اس جو یہ غیر ثابت شدہ روایت ہے، میں نے بھی خود اس روایت کو سنا تھا اور میں نے ان لوگوں کو سمجھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھے. اور آج بھی یہ زبان زد کئی ایسی روایتیں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں میں چل رہی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر بات کہنے سے پہلے علماء سے تحقیق کر کے بات کریں. جیسا کہ ایک روایت وہ بھی بیان کر دیں، جو آدمی اس مجلس میں بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، بھئی دین کی ہر مجلس ہے، اللہ مغفرت کے فیصلے کریں گے. اسی مجلس میں مغفرت کے فیصلے رکھے تو پھر دوسرے مجلس میں بیکار ہیں. اسی مجلس کا مطلب کیا؟ دوسری مجلس میں بیکار ہیں، غلط باتیں نہیں ہیں. اور اسی طرح کی بات یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی دعوت جو آدمی گشت کے عمل میں گیا، اس کی جو بھی دھول لگے گی وہ دھول اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس طرح کے غیر ثابت شدہ روایتیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال میں کسی کا دل دگانا نہیں ہے مقصد، اصل مقصد تو یہ کہ بھئی اس طرح کی غیر ثابت شدہ روایتیں ختم کریں. دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے لیے یہی بات، میں آخری بات اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اپنے دل کے اندر سے تکبر اور غرور کو ختم کریں، بڑوں کے مشورے سے اور علماء کے مشورے سے چلے، اور اپنا ایک ادارے کو اپنا مضبوط بنائیں. جیسے کہ دارالعلوم دیوبند ہے، اس کو اپنا ایک مضبوط ادارہ سمجھ کر اس سے ہر بات ہم تحقیق کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر سنی سنائی باتوں کو آگے نہ بڑھائے. غیر ثابت شدہ روایتیں اگر کوئی عالم کہے کہ بھئی یہ روایت غلط ہے تو پھر اس بات کو آپ فوراً مانیں، اس میں حجتیں پیش نہ کریں. اور اسی طرح جو بات صحیح ہے آپ وہی بات کریں،
اور تیسری بہت اہم بات میں کہتا ہوں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں میں آپس سے محبتیں رکھے. ایک دوسرے کی بڑا بن گیا میں وقت زیادہ لگایا ہوں، جو وقت کم لگایا تو پھر اسے آپ کم نگاہوں سے دیکھنا، یہ غلط بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آدمی جنت میں رہ سکتا ہے، جو آدمی پوری رات عبادت کر کے جنت میں نہیں رہ سکتا. کیونکہ 2 رکعت جو آدمی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ لے، رات میں اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ 2 ہی رکعت آدمی کو قیامت میں جنت میں لے جا سکتا. پوری زندگی اگر کوئی آدمی عبادت بھی کر لے لیکن اس عبادت کے اندر مقصد اللہ کی رضامندی نہ ہو تو وہی عبادت انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. تو اس لیے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے اپنے چھوٹوں کو، جو آدمی کم وقت لگائے تو اسے بھی اپنے برابر سمجھیں، اور مشورے کے اندر بیٹھیں تو ہر ایک کے ساتھ رائے مشورہ لیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر چھوٹوں سے مشورہ نہیں لینا، جو علماء سامنے لگائے ان کی اہمیت نہ دینا، یہ سب ہو رہے ہیں باتیں. اور اسی طرح جو آدمی گشت نہ کرے تو پھر اسے، جو علماء وقت نہ دے تو پھر ان کو غلط نگاہوں سے دیکھنا، یہ سب چیزیں ختم کریں. جو ہر آدمی کو ہر منصب کے لحاظ سے اللہ کام لیتے ہیں. جو آدمی جو منصب کا ہے تو اسی لیول، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ جتنی انسان کو استطاعت اور طاقت دی اتنا ہی اسے کام لیتے ہیں. تو آپ اس میں اتنا کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ محدود، آپ اس سے کام پر مضبوطی رہے. دوسرے علماء اگر کام میں لگے ہوں تو پھر آپ ان پر انگلیاں نہ اٹھائیں. اگر کوئی ختم نبوت پر کام کر رہا ہے، کوئی صحابہ کے سلسلے میں کام کر رہا ہے، صحابہ کے شان میں اگر کام کر رہا ہے، تو اگر کوئی آدمی دوسرے اگر تنظیموں میں کام کر رہے ہیں، جمعیت علماء ہند ہے، اس طرح کے کام کریں، کوئی علماء مدارس میں لگے ہوئے ہیں، مکاتب میں لگے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں لگے، کسی کو ہم برا بلا نہ کریں. سب کا نظام ایک ہی ہے، سب ایک طرف میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سب کا مقصد کیا بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سب کے راستے الگ الگ ہیں لیکن سب کا مقام، سب کا راستہ الگ الگ ہے، لیکن جگہ سب کی ایک ہی ہے کہ ہمیں پہنچنا وہاں ہے. تو اس عبادت کی مقبولیت اللہ قبول کر لے تو الحمدللہ ہمارے لیے ضروری ہے. قبولیت ہو گئی تو پھر الحمدللہ ہے، قبول نہ ہو تو پھر اس عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو اس طرح کے غیر ثابت شدہ روایتیں ہرگز بیان نہ کرے. اللہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی ان کی جان مال کی اللہ حفاظت کرے. بڑی محنت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی اللہ عمر میں برکت دے. اللہ دین کے راستے میں ہمیں بھی قبول فرمائے. آمین ثم آمین.